الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن عامر بن واصلة بالطفيل أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب بعسفان وكان عمر استعمله على مكة فقال عمر من استخلفت على أهل الوادي قال استخلفت عليهم ابن أبزة قال ومن ابن أبزة قال رجل من موالينا قال عمر فاستخلفت عليهم مولا قال إنه قارئ لكتاب الله تعالى عالم بالفرائض قاض قال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. یہ باب چل رہا ہے باب فضل من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی قرآن پڑھنے پڑھانے کی فضیلت کا بیان چل رہا ہے. کچھ حدیثیں ہو چکی ہیں. آگے کی حدیث یہ ہے، حضرت امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت نافع ابن عبد الحارث سے روایت کرتے ہیں کہ نافع ابن عبد الحارث کی ملاقات مقام عسفان میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے ہوئی. وَكَانَ عُمَرُ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى مکہ، اور حضرت عمر نے انہیں مکے کا گورنر بنایا تھا. استعملہ اے عینہ عاملا، عامل گورنر حاکم. فقال عمر، تو اب مکے کا گورنر بنایا تھا، ملاقات ہوئی عسفان میں. عسفان کافی دور ہے وہاں سے، تو گورنر صاحب سے وہاں ملاقات ہوئی حضرت عمر ابن خطاب کی، خلیفہ دوم کی. فقال عمر، تو حضرت عمر نے کہا من استخلفت علی اہل الوادی، وادی مکہ کے رہنے والوں پر آپ نے کسے اپنا جانشین بنایا ہے. استخلاف تھا نا، خلیفہ بنایا، جانشین بنایا، مطلب تم یہاں آئے ہو تو اپنا کام اور اپنی ذمہ داریاں کسی کے حوالے کر کے آئے ہو. کس کے حوالے کر کے آئے ہو؟ کس کو اپنا نائب بنا کے آئے ہو؟ خلیفہ کے بجائے ترجمہ نائب کا کر لیجیے. قال استخلفت علیہم ابن ابزہ، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ابن ابزہ کو ان لوگوں پر اپنا نائب مقرر کیا ہے. قال ومن ابن ابزہ، حضرت عمر نے کہا یہ ابن ابزہ کون ہے؟ قال رجل من موالینا، تو انہوں نے کہا کہ میرے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک شخص ہے ابن ابزہ. اب ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں خاص طور سے اور ہر زمانے میں غلاموں کو وہ حیثیت حاصل نہیں ہوتی ہے، وہ بھی خاص طور سے عربوں کے درمیان، کہ عرب اس معاملے میں بہت ہی نازک خیال ہوتے ہیں اور وہ غلاموں کی یا اپنے سے پست لوگوں کی حکمرانی کو جلدی تسلیم نہیں کرتے تھے. قال عمر فاستخلفت علیہم مولا، یہ سوالیہ جملہ ہے. فاستخلفت یعنی فا استخلفت علیہم مولا، تو ایک حمزہ گر گیا ہے، محذوف ہے حمزہ استفہام. حضرت عمر نے کہا کہ وادی مکہ والوں پر تم نے ایک آزاد کردہ غلام کو اپنا نائب بنایا ہے. قالا، تو انہوں نے کہا، نافع ابن عبد الحارث نے، قالا انہوں نے کہا انہ قارئ لکتاب اللہ عالم بالفرائض قاض. انہوں نے کہا کہ وہ آزاد کردہ غلام ابن ابزہ وہ کتاب اللہ کا قاری ہے.
قاری سے مراد وہ نہیں ہے جو آج اس معاشرے میں آج اس کا آپ مطلب سمجھتے ہیں۔ قاری اس زمانے میں جو بولا جاتا تھا تو اس قاری کا مطلب ہوتا تھا عالم، قارئ لکتاب اللہ اے عالم بکتاب اللہ، اور اس میں ساری چیزیں جمیع ما لہ ما علیہ اس میں داخل ہوتے تھے کہ قرآن کو پڑھنے والا، قرآن کے اندر مہارت رکھنے والا، اس کے علوم کا جانکار، ساری چیزیں اس میں شامل ہوتی تھی۔ اس لیے جو حدیث شریف میں یہ آیا ہے کہ اقرا امامت کرے گا قوم کی، وہاں اقرا بھی اسی معنی میں ہے۔ ہاں ہمارے قاری صاحبان اس کو اس زمانے کے لحاظ سے اس کی تشریح کر لیتے ہیں کہ اگر وہ بہت سے لوگ اکٹھا ہوں تو اس میں جو اقرا ہے وہ کرے گا۔ ٹھیک ہے، قرات ضروری ہے، لیکن قرات کے ساتھ ساتھ علماء حنفیہ نے تو صراحت کی ہے کہ قرات کے ساتھ ساتھ عالم ہونا، اور اگر عالم اور قاری دونوں جمع ہوں تو ایسی صورت میں جو عالم بکتاب اللہ ہے اس کو ترجیح حاصل ہوگی باب امامت میں۔ چلیے صاحب، تو بہرحال انہوں نے ابن ابزا کی اوصاف گنائے کہ وہ کتاب اللہ کے عالم ہیں، عالم الفرائض، علم میراث کے ماہر ہیں، قاضٍ، اور وہ قضا اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ قاضٍ سے مراد یہاں یہی ہے، یعنی یہ خوبی ان کے اندر ہے۔ قال عمر، تو حضرت عمر نے کہا اما، سنو، یہ حرف تنبیہ ہے، اما الہا، یہ حرف تنبیہ ہے نا، اما سنو، ان نبیکم قال، یقیناً تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے، حاضر کتاب سے مراد اشارہ قرآن کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو سربلند فرماتا ہے، بلندی عطا کرتا ہے، اور دوسرے لوگوں کو پست کرتا ہے۔ سربلندی عطا کرتا ہے کنہیں؟ جو قرآن کا علم حاصل کر کے اس پہ عمل کرتے ہیں، ہاں، اور پستی اس کے ذریعے کن کو کرتا ہے؟ کہ جو نہ اس کا علم حاصل کرتے ہیں نہ اس پر عمل کرتے ہیں، یعنی جو اس سے منہ موڑتے ہیں، تو اسی منہ موڑنے، اس قرآن سے منہ موڑنے کی وجہ سے انہیں وہ پست کرتا ہے، اور جو اس کی طرف توجہ کرتے ہیں کہ اس کا علم حاصل کر کے عمل کرتے ہیں، انہیں سربلندی عطا کرتا ہے۔ تو اس سے علم کی فضیلت ثابت ہوئی نا۔ حدثنا العباس بن عبد الله الواسطي قال حدثنا عبد الله بن غالب العباداني عن عبد الله بن زياد البحراني عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير لك من أن تصلي 100 ركعة ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل خير من أن تصلي 1000 ركعة۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، قال لی، قالا کے بعد جو صلہ لام آتا ہے تو یہ اس کے مخاطب پہ داخل ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ مخاطب تھے، اس لیے میں نے ترجمے میں بڑھا دیا۔ مجھ سے فرمایا، آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، کوئی بات نہیں، اس کا بھی حاصل وہی ہے۔ فرمایا یا ابا ذر، اے ابو ذر، لأن تغدو فتعلم، فتعلم اصل میں ہے فتتعلم، یہ باب تفاعل سے فعل مضارع ہے، اور آپ جانتے ہیں ضابطہ کہ باب تفاعل اور تفاعل میں کہ مضارع میں جب دو تا اکٹھا ہو جائیں تو ایک کا حذف تخفیفاً جائز ہے۔ جائز کا مطلب وہی ہے کہ آپ چاہیں کریں چاہیں نہ کریں۔ یہاں فتعلمہ میں اصل میں فتتعلمہ تھا،
اور یہ فا عاطفہ ہے تو تعلمہ کا عطف تغدوہ پہ ہے، تو اس وجہ سے یہ منصوب ہے الناصبہ کی وجہ سے۔ الناصبہ یہ مصدریہ ہوتا ہے، تو الناصبہ مصدریہ یہ موصول حرفی اور اس کا مابعد جو ہے اس کا صلہ، موصول حرفی کا بھی صلہ ہوتا ہے، جیسے اسم موصول کا صلہ، موصول اسمی کا جیسے صلہ ہوتا ہے ایسے موصول حرفی کا بھی ایک صلہ ہوتا ہے۔ تو موصول حرفی اپنے صلہ سے مل کر یہ مبتدا ہے۔ لأن میں لام تاکید ہے، مبتدا پر لام تاکید لام ابتدا داخل ہوتا ہے نا، جیسے قرآن کریم میں ہے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ وَلَعَبْدٌ، مبتدا پہ لام داخل ہوا، تو ایسے ہی یہاں داخل ہے خیر لک من ان تصلی، یہ خیر یہ خبر ہے اس کی، جیسے قرآن کریم میں آیا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، أَن تَصُومُوا مبتدا خَيْرٌ لَكُمْ خبر۔ اب ترجمہ یہ ہوگا اے ابو ذر، تمہارا کہیں جا کر کتاب اللہ کی ایک آیت سیکھنا تمہارے لیے اس سے کہیں بہتر ہے کہ تم 100 رکعت نماز ادا کرو، 100 رکعت نماز پڑھنے سے تمہارے لیے کہیں بہتر ہے۔ یہاں 100 رکعت نماز سے مراد نفلی نماز ہے، فرض نہیں۔ ہاں کتاب اللہ کی ایک آیت کا علم حاصل کرنا 100 رکعت نفلی نمازیں پڑھنے سے کہیں بہتر ہے۔ وَلَأَن تَغْدُوَ فَتَعَلَّمَ بَابًا مِّنَ الْعِلْمِ عُمِلَ بِهِ أَوْ لَمْ يُعْمَلْ خَيْرٌ مِّنْ أَن تُصَلِّيَ أَلْفَ رَكَعَةٍ، یہاں بھی دیکھیے وَلَأَن تَغْدُوَ یہ مبتدا ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ مل کر، اور خیرٌ یہ خبر ہے۔ اور تمہارا کہیں جا کر علم کا ایک باب سیکھنا، ایک خاص نوع کا علم حاصل کرنا کہ اس پر عمل ہو یا نہ ہو، یہ تمہارے لیے 1000 رکعت نفلی نمازیں پڑھنے سے بہتر ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہاں سب جگہ نفلی نمازیں مراد ہیں، فرائض نہیں، فرائض کا یہ حکم نہیں، فرائض سے یہ بہتر نہیں ہے، اس لیے کہ وہ تو اللہ کی جانب سے ایک لازمی چیز ہوتی ہے، اس کو چھوڑنے کی اجازت قطعا نہیں ہے۔ تو اس سے علم حاصل کرنے کی اس کی فضیلت اور اس وصف سے جو لوگ متصف ہیں ان کی فضیلت کھلے لفظوں میں ظاہر ہوتی ہے۔ مگر یہاں خیال رہے کہ یہ جہاں جہاں بھی اس طرح کی فضیلتیں آئی ہیں علم، حصول علم کی، یہ عمل کی قید کے ساتھ مقید ہے، اس کو یاد رکھیے گا۔ ہاں یہ نہیں کہ صرف علم حاصل کر لیا اور اس پر عمل سے ایک دم روگردانی آپ کریں، بقدر ضرورت اس پر عمل ضروری ہے۔ ہاں خاص طور سے جب عبادت اور کے مقابل میں یہ آئے، یا عالم کا مقابلہ جب کسی عابد اور زاہد سے ہو، تو وہاں خاص طور سے یہ قید ملحوظ ہے۔ ہاں کہ عالم سے مراد یہ ہے کہ جو علم حاصل کر کے اس پہ عمل کرتا ہو، اور عابد سے مراد یہ ہے کہ جو عمل کر رہا ہو اس پر اتنا علم اسے نہ ہو۔ یہ مراد نہیں اس تقابل میں کہ صرف اس نے عالم نے صرف علم حاصل کر لیا، عمل نہیں کر رہا، اور عابد جو ہے وہ اس پر عمل کر رہا ہے، تب یہ اس سے افضل ہے، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا، ہر جگہ تو ہم بتائیں گے نہیں۔ باب فضل العلماء والحث علی طلب العلم، علماء اور طلب علماء کی فضیلت اور طلب علم پر ابھارنے اور آمادہ کرنے کی فضیلت کا بیان۔ اہل علم کی کیا فضیلت ہے اور طلب علم حاصل کرنے میں کیا کیا ترغیبیں آئی ہیں حدیث شریف میں۔ حدثنا بکر بن خلف ابو بشر قال حدثنا عبد العالى عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب
عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے یفقہہ فی الدین، تو اسے دین کی بصیرت اور سوجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے۔ فقہ یفقہ تفقیہ باب تفعیل سے، فقہ فلانا اے جعلہ فقیہا، جعلہ فقیہا اے عالما بصیرا بالدین۔ فقہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دین کی سمجھ۔ یہ بہت عام ہے یہاں، اس سے خالص صرف وہ فقیہ نہیں جو آج ہمارے معاشرے میں سمجھا جاتا ہے، یہ بھی شامل ہے، لیکن صرف یہی نہیں، بلکہ اس سے زیادہ وسیع پیمانے پر ہاں دین کی بصیرت و سوجھ بوجھ، کیونکہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ پڑھا تو ہے بہت انہوں نے دین کو، سوال آتا فتویٰ بھی دے دیتے ہیں، مگر بصیرت نہیں ہوتی، اس لیے صحیح جواب تک رسائی نہیں ہو پاتی۔ ہاں دینی بصیرت کے لیے اور تفقہ فی الدین کے لیے بہت چیزیں ضروری ہیں، یہ ایک الگ باب ہے باضابطہ، کیا کیا ضروری ہے اس کے لیے، بہت سی چیزیں جو علوم ضروری ہیں، اس کے ساتھ ساتھ تجربات ضروری ہیں، اور کسی ماہر استاذ کے پاس بیٹھ کر کے اور اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ سیکھنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اسی لیے ضرورت پڑتی ہے کہ جب پیچیدگی آئے تو اس کو کیسے آپ اس کو سلجھائیں گے۔ ہاں ہاں یہاں اس لیے فقہ فی الدین سے مراد الگ الگ لوگوں نے لیا ہے۔ کچھ لوگوں نے کیا یہاں مطلب یہ بتایا کہ اس سے وہ علم مراد ہے جو دل کے اندر خوف خدا پیدا کرے اور اس کے اثرات اعضاء و جوارح پر ظاہر ہو، ہاں اور ساتھ ہی ساتھ اس کا پھر ایک نتیجہ یہ سامنے آئے کہ وہ پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے۔ ہاں کیونکہ قرآن کریم میں دوسری آیت میں ایک آیت میں فرمایا گیا کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منهم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین، اس کے بعد لیتفقہوا فی الدین کے بعد کیا ہے؟ ولینذروا قومهم اذا رجعوا الیہم، ولینذروا قومهم، انذار کا لغوی معنی ڈرانا ہے، مگر یہاں انذار بڑے وسیع مفہوم میں ہے۔ انذار کا مطلب وہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ ہاں چلیں صاحب، حدثنا ہشام بن عمار۔ اچھا آپ غور کیجئے کہ جب یہ اتنا وسیع مفہوم ہے تو واقعی یہ اللہ کا خصوصی فیضان ہوتا ہے جو بندے پر ہے، یہ سب کو نہیں ملتا، اور بہت حد تک اس کا تعلق یوں کہہ لیجئے کہ وہابی ہے، بہت حد تک، کسی حد تک کسبی بھی ہے، کسب کا دخل ہے بعض گوشوں سے، لیکن بہت حد تک یہ وہابی ہے، اسی لیے فرمایا یفقہہ فی الدین، اللہ اسے بناتا ہے۔ تو اللہ کے بنانے کا مطلب یہ ہے کہ دخل اس کا ہے، تو یہ وہابی ہوا بہت حد تک۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اس کا ذریعہ بنتی ہیں، جیسے انسان اس کی طلب میں سچا ہو، مخلص ہو، دیندار ہو، اس کے لیے دل سے کوشاں ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پھر متوجہ ہوتی ہے اور عطا فرما دیتا ہے۔ حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم مروان بن جناح عن يونس بن ميسرة بن حلبس أنه حدثه قال سمعت معاوية بن أبي سفيان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الخير عادة والشر لجاجة ومن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين۔
یہ کہتے ہیں یونس ابن میسرہ ابن حلبس کہ انہوں نے حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ میں نے حضرت معاویہ ابن ابی سفیان سے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ حدیث بیان کرتے ہوئے سنا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا الخیر عادۃ والشر لجاجۃ. بعد کا جو جملہ ہے اس کی تشریح تو ہو ہی چکی ہے. فرمایا الخیر عادۃ، خیر اور یہ بھلائی یہ فطرت ثانیہ ہوتی ہے، کوئی عادت ہو جاتی ہے. والشر لجاجۃ، اور شر یہ شیطان سے شر یہ ایک جھگڑا ہوتا ہے. کیا مطلب خیر عادت ہے؟ مطلب یہ ہے کہ خیر اور بھلائی یہ انسان کی فطرت سے اس کا تعلق ہے. ہاں کیوں؟ حدیث شریف میں آیا نا کہ اللہ تبارک و تعالی کل مولود یولد علی الفطرہ وابواہ یہودانہ اور یونسرانہ اور یمجسانہ. ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اور فطرت وہ دین توحید ہے، اس پہ اس کی پیدائش ہوتی ہے. پھر اس کا جو گھریلو ماحول ہوتا ہے وہ جیسا ہوتا ہے اسی ماحول کے سانچے میں وہ ڈھل جاتا ہے. مجوسیانہ ماحول ہے تو آتش پرست بن جاتا ہے، عیسائیوں والا ماحول گھریلو ہے وہ بن جاتا ہے، یہودیوں والا ہے تو یہودی بن جاتا ہے. بہرحال خیر پر پیدا ہوتا ہے وہ. تو الخیر عادۃ، خیر یہ انسان کی فطری عادت ہے، اسی پر اس کی پیدائش ہوئی ہے. والشر لجاجۃ، شر اور برائی یہ لجاجہ مانا خصوم، اے خصومت من النفس والشیطان، یہ نفس امارہ اور شیطان سے جھگڑا ہے. جو آدمی شر کو اپناتا ہے تو اس صورت میں نفس امارہ اور شیطان کا دخل ہوتا ہے کہ اس کی اپنی فطرت جو ہے جس پر اس کی پیدائش ہوئی ہے وہ فطرت تقاضا یہ کرتی ہے کہ وہ خیر کو اپنائے، مگر اس کا نفس امارہ اور شیطان جو اس کے ساتھ لگا ہوا ہے اس سے جھگڑتا ہے اور پھر شر کی طرف اس کو آمادہ کرتا ہے. یہ ہے ان دونوں جملوں کا مطلب. مفہوم واضح ہو گیا نا؟ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ، اس کی تشریح ہو چکی. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا روح بن جناح ابو سعد المجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقيه واحد اشد على الشيطان من الف عابد. سید المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک فقیہ یعنی ایک دین کی بصیرت رکھنے والا عالم اشد علی الشیطان من الف عابد، یہ شیطان پر 1000 عابدوں سے کہیں زیادہ سخت اور گراں ہوتا ہے. شیطان کا 1000 عابدوں کو بہکا لے جانا اور راہ راست سے پھیر دینا یہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ وہ ایک صاحب بصیرت عالم دین کو بہکائے. یہاں فقیہ کا تقابل عابد سے ہے، وہی تشریح جو پہلے کر چکا ہوں ذہن میں رکھے گا، اس سے پہلے جو میں نے ابھی کیا. عابد سے یہ مراد نہیں ہے کہ بالکل اسے علم ہی نہ ہو، علم ہو کچھ مگر یہ کہ علم میں مہارت نہ ہو اسے. اور فقیہ سے مراد اس کا وہ ماہر ہو، اور ماہر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں بھی ضروری ہیں جو اس سے پہلے ہم نے بھی ذکر کیا ہے کہ خوف خدا ہو اس کے اندر اور اس کے اثرات اس کے اعضاء و جوارح پہ ظاہر ہوتے ہوں تب یہ چیز ہوگی. ورنہ علم صرف علم، العلم و علمان، علم و رحمان و علم و شیطان،
علم دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک وہ علم جو اللہ کی جانب سے بندے کو ملتا ہے، اللہ سے جس کی نسبت ہے، رحمانی علم، اور ایک شیطانی علم ہوتا ہے جو ابلیس کی وراثت ہے۔ تو دونوں میں فرق وہی ہے کہ جو رحمانی علم ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دل کے اندر خوف خدا پیدا کرتا ہے، اور اس کے اثرات اس کے اعضاء و جوارح پر بھی ظاہر ہوتے ہیں۔ اور جو شیطانی ہوتا تو بہت گہرا علم ہے، ہاں، مگر نتیجہ اس کا اچھا نہیں ہوتا۔ حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الله بن داود عن عاصم بن رجاء بن حيوان عن داود بن جميل عن كثير بن قيس قال كنت جالسا عند أبي الدرداء في مسجد دمشق فأعطاه رجل فقال يا أبا الدرداء أتيتك من المدينة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدث به عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فما جاء بك تجارة قال لا قال ولا جاء بك غيره قال لا قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن طالب العلم يستغفر له من في السماوات والأرض حتى الحيتان في الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يؤرثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحد وافر۔ امام ابن ماجہ اپنی سند کے ساتھ حضرت کثیر ابن قیس سے روایت کرتے ہیں کہ یہ کثیر ابن قیس تابعی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں حضرت ابو درداء کے پاس دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت ابو درداء صحابی دمشق کی جامع مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ فأتاه رجل، تو ایک شخص ان کے پاس آیا، فقال یا ابا الدرداء، اور آ کر اس نے عرض کیا ابو درداء، اتیتک من المدینہ مدینۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس مدینۃ الرسول سے آیا ہوں، شہر رسول سے آپ کے پاس آیا ہوں، صرف ایک حدیث کی وجہ سے جس کے بارے میں مجھے یہ اطلاع پہنچی ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اسے روایت کرتے ہیں۔ حوالے سے یعنی براہ راست سرکار سے آپ اس کو روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں۔ قال فما جاء بک تجارۃ، تو حضرت ابو درداء نے اس سے پوچھا تو کوئی تجارت تمہیں لے کے نہیں آئی یہاں، یعنی کسی تجارت کے غرض سے تم شام نہیں آئے صرف اور صرف اسی کام کے لیے آئے ہو؟ قال اللہ، اس شخص نے کہا کہ نہیں، تجارت نہیں لائی ہے میں۔ قال ولا جاء بک غیرہ، حضرت ابو درداء نے کہا اور دنیا کی کوئی غرض تمہیں لے کے نہیں آئی ہے؟ غیرہ سے مراد غیرہ من الاغراض، من اغراض الدنیا۔ قال اللہ، کہا کہ نہیں، یعنی مقصد یہ ہے کہ صرف اور صرف میں نے ایک حدیث کے لیے مدینہ الرسول سے لے کر دمشق کا سفر کیا۔ کتنا لمبا سفر، اور وہ بھی اس زمانے، اس زمانے کا نہیں جب برق رفتار سواریاں موجود ہیں، حالانکہ اس زمانے میں بھی یہ کام دشوار ہے، لیکن اس دور میں تو بہت دشوار تھا۔ جزیرۃ العرب سے بھی شام تک کا سفر لمبا سفر ہوتا تھا، دنیا بھر کی مشکلات ہوتی تھی، کافی لمبی مسافت ہوتی تھی، اس کو طے کرنا، مشقتیں جھیلنا۔ قال فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، تو حضرت ابو درداء نے کہا میں نے یقیناً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، کہ جو کسی راستے پر چلے علم حاصل کرنے کے لیے، علم کی جستجو کرتے ہوئے، التماس طلب کرنا، جستجو کرنا، جو علم کی طلب اور جستجو کے لیے کسی راستے پہ چلے،
اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے۔ وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، اور یقیناً فرشتے طلب علم کرنے والے کی خوشنودی کے لیے اپنے بازوؤں کو بچھا دیتے ہیں۔ وَإِنَّ طَالِبَ الْعِلْمِ يَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یقیناً طالب علم کے لیے آسمانوں اور زمینوں کی ساری چیزیں اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی ہیں۔ حتی الحیتان فی الماء، یہاں تک کہ پانی میں مچھلیاں بھی۔ حیتان یہ حوت کی جمع ہے، حوت مچھلی۔ وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، اور یقیناً عالم کی فضیلت عابد پر، یقیناً عابد پر عالم کی فضیلت ایسے ہی ہے جیسے چاند کی فضیلت اور چاند کا تفوق اور اس کی برتری دیگر کواکب پر، ستاروں پر۔ جیسے ستاروں میں چاند ممتاز ہے، اسے تفوق اور برتری حاصل ہے، ایسے عابد پر عالم کو تفوق و برتری حاصل ہے۔ یہاں اسے سمجھ میں کیا آیا؟ اس تشبیہ سے بھی سمجھیے۔ چاند میں روشنی ہوتی ہے، ستاروں میں بھی تو ہوتی ہے، ہاں؟ تو ایک جانب روشنی زیادہ ہے، دوسری جانب کم ہے۔ تو ایسے ہی اس کا جو مشبہ ہے عالم اور عابد، وہاں بھی دیکھ لیجئے، عالم تو علم والا ہے ہی ہے، عابد میں بھی علم ہے، ایسا نہیں کہ نہیں ہے، مگر اس کی بنسبت کم ہے، اس پر عبادت گزاری کا وصف زیادہ غالب ہے۔ اور ادھر کیا ہے کہ عبادت گزاری ہے عالم میں، ایسا نہیں کہ وہ عمل نہیں کر رہا ہے، عبادت نہیں کر رہا ہے، عبادت گزاری کا وصف ہے مگر عالمیت کا وصف اس پر غالب ہے۔ تو وہ ممتاز ہوا اس طرح جیسے کہ چاند ستاروں میں روشنی میں ممتاز ہوتا ہے۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، یقیناً علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، علماء ربانیین۔ علماء ربانیین کا وہی وصف جو ادھر سے پہلے بیان کیا میں نے، جن کا علم ایسا علم ہو۔ ان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم، یقیناً انبیاء نے دینار اور درہم کا وارث نہیں بنایا کسی، انما ورثوا العلم، یقیناً انہوں نے علم کا وارث بنایا۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، تو جس نے اسے اپنایا اور اختیار کیا اس نے بڑا حصہ اخذ کیا اور پایا۔ انبیاء نے دینار اور درہم کا وارث نہیں بنایا۔ انبیاء کرام میں بعض تو وہ تھے جو بڑی شان و شوکت والے تھے، بادشاہ بھی تھے، حضرت سلیمان، ہاں، حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی مصر کی حکمرانی ملی تھی، یہ ضرور ملی تھی، لیکن یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے یہ سب کچھ نہیں کیا، ہاں؟ اللہ کا دیا ہوا مال انہیں ملا، اقتدار و حکمرانی ملی، تو خلق خدا کی خدمت میں انہوں نے اس کو خرچ کیا اور لگایا، اپنی اولاد کے لیے، اپنی اولاد کو اللہ کے حوالے کر دیا۔ یہ ہے مطلب اس کا، لہذا اس سے اعتراض نہیں پڑے گا۔ کوئی یہ کہے کہ نہیں ان کے پاس حکمرانی تھی، یہ تھا وہ تھا، تو انہوں نے بعد والوں کو، اب یہ کہ اللہ کی عطا سے ان کی اولاد بھی حکمراں ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن انہوں نے کیا نہیں، ان کا اپنا دخل نہیں۔ ہاں، تو دینار اور درہم کا وارث نہیں بنایا، علم کا وارث بنایا ہوں۔ ہاں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ہے نا کہ ان معاشر الانبیاء لا، ہاں دونوں ہے، نحنو بھی ہے اور انا بھی ہے، دونوں روایتیں ہیں، لا نورث ما ترکنا صدقۃ، ہم گروہ انبیاء کسی کو مال کا وارث نہیں بناتے، جو ہم چھوڑیں، ہمارا جو ترکہ ہے،
ترک مالی وہ سب صدقہ ہے عامت المسلمین کے لیے. ہاں اسی وجہ سے باغ فدق والا جو مسئلہ آیا تھا، وہ سیدہ فاطمہ نے جب حضرت ابوبکر صدیق کے ہاں جا کر گزارش کی تھی تو انہوں نے یہی پیش کیا تھا. تو انبیاء کا مسئلہ الگ ہی ہے نا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بار گزر ہوا، حدیث شریف میں ہے، مدینہ طیبہ کے بازار سے گزر ہوا اور انہوں نے وہاں دیکھا کہ لوگ تجارتوں میں مصروف ہیں، تو تاجروں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ یہاں اس میں لگے ہوئے ہو. اور وہاں دیکھو مسجد نبوی شریف میں نبوی میراث تقسیم ہو رہی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، تم لوگ غافل ہو کر کے یہاں لگے ہوئے. لوگ دوڑے دوڑے پہنچے کہ ہم بھی کچھ حصہ لے لیں جا کے. تو وہاں دیکھا تو وہاں کچھ نہیں، صرف وہاں بس وہ کیا کہتے ہیں علم، تعلیم و تعلم اور عبادت کا معاملہ چل رہا تھا. لوگوں نے کہا آپ تو کہہ رہے تھے کہ وہاں نبوی میراث تقسیم ہو رہی، وہاں تو کچھ نہیں ہے. کہا یہی چیز ہے، یہی نبوی میراث ہے، پڑھنا پڑھانا عبادت کرنا، یہی نبوی میراث. حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حفص بن سليمان قال حدثنا كثير بن الشنزير عن محمد بن سيرين عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم وواضع العلم عند غير اهله كمقلد الخنازير الجوهر واللؤلؤ والذهب. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرنا فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر فرض ہے. روایت میں کل مسلم ہی کا لفظ آیا ہے. ہاں آپ لوگ تو تقریر کرتے کرتے بڑھا دیتے ہیں اور کل مسلم و مسلمہ بھی بڑھا دیتے ہیں، ہاں لیکن کسی صحیح روایت میں مسلمہ کا لفظ نہیں آیا ہے. ہاں مسلم ہی آیا ہے، اور مسلم یہاں معنی عام میں ہے. مسلم کا مطلب ہے من اسلم سواء کان ذکرا او انثی، معنی وہی ہے. مسلم یہاں ذو اسلام کے معنی میں ہے، جو مسلمان ہو گیا چاہے مرد ہو چاہے عورت. آپ سمجھے؟ لیکن الفاظ میں کلمات میں مؤنث کا لفظ یہاں آیا نہیں ہے. تو علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. اس کی تشریح تو آپ لوگ کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، یعنی بقدر ضرورت علم کا حاصل کرنا فرض ہے. اور بہت سی تشریحات کی گئی، لیکن سب سے اچھی تشریح ہے مختصر میں وہ واضع العلم عند غیر اہلہ، اور نااہل کو کے پاس علم رکھنے والا، یعنی نااہل کو علم دینے والا اس شخص کی طرح ہے جو خنزیر کے گلے میں جوہر، موتی اور سونے کے ہار پہنانے والا ہو. مقلد، یہ تقلید سے اس میں فاعل ہے، اور تقلید کا ماخذ ہے قلادہ. قلادہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گلے کا ہار. ہاں اور جوہر اور لولو میں ایک فرق یہ ہے، دونوں کا ترجمہ اردو میں ہم موتی کرتے ہیں، مگر جوہر یہ پتھر کا ہوتا ہے اور لولو یہ سمندر میں سیپی کے اندر بنتا ہے. یہ فرق ہے دونوں میں. ہاں کیونکہ علم، اور وہ بھی علم ربانی، اس کی تابناکی، اس کی روحانی تابناکی، روحانی چمک دمک، وہ موتیوں اور سونے چاندی سے کہیں بڑھ کر ہے. سمجھے؟ تو جو شخص نااہل کو یہ علم سکھائے تو ایسے ہی ہے جیسے خنزیر کو سونے، چاندی، موتی اور گوہروں کا ہار اس کے گلے میں ڈال دے، کہ اس کی جگہ نہیں ہے. نہیں، گویا نااہل کو علم سکھانا گویا یہ بے محل میں کوئی چیز رکھنا ہے. اور وضع الشیء عند غیر اہلہ ھذا ھو ظلم. ہاں یہ ظلم ہے. وہ اب یہ کہ نااہل کو سکھانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو نااہل ہونا تو بعد میں معلوم ہوگا. مطلب یہ ہے کہ پہلے سے اگر یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کی نیت خراب ہے، غلط ہے، اس کو غلط اس پہ استعمال کرے گا، چاہے اس کی صراحت کی وجہ سے یا کسی اور تجربے کی وجہ سے، تو وہ نااہل سمجھا جائے گا.
اور اگر جس وقت وہ علم سیکھنے آیا تھا اس وقت ایسا کوئی مسئلہ نہیں تھا، ظاہری اور باطنی قرائن کچھ نہیں پتہ دے رہے تھے، تو ایسی صورت میں پھر سکھانے والا یہ اس پر وبال نہیں آئے گا اور وہ ذمہ دار نہیں ہوگا۔ بات سمجھے؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں کچھ لوگ نااہل سے دوسرا مطلب سکھا دیتے ہیں کہ جیسے ہمارے یہاں ہندوستان میں برادریوں کے اعتبار سے ایک تقسیم ہے، یا کسی اور دیہاتی اور شہری کے اعتبار سے تقسیم ہے، مالدار اور غیر مالدار کے اعتبار سے تقسیم ہے، یہ تقسیم یہاں مراد نہیں ہے نااہل سے، سمجھے؟ پہلے زمانے میں جیسے ہوتا تھا کہ جو مالدار لوگ ہوتے تھے اور بڑی قوموں کو لوگ ہوتے تھے ان کو تو علم سکھاتے تھے اور باقی لوگوں کو یہ مراد یہاں نہیں ہے۔ چلیں صاحب